السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق، اور آج ہم پاکستان کے معروف شیخ الحدیث استاذ مفتی محمد زاہد صاحب دامت برکاتہم کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہماری آج کی جو گفتگو ہے اس کا بنیادی جو مرکز ہے وہ رمضان ہے، اور خاص طور پر رمضان اور صحت کے حوالے سے ہم آپ سے یہ درخواست کرنا چاہیں گے کہ رمضان کے ظاہر ہے کہ بہت سے روحانی پہلو تو ہیں ہی، اور اس پر بھی گفتگو انشاءاللہ کی جائے گی، لیکن رمضان کا صحت کے ساتھ کیا تعلق ہے اور صحت کے حوالے سے یہ مہینہ ہمارے لیے کس حد تک مفید ہو سکتا ہے، اس پر اگر آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ یہ بہت اہم سوال ہے۔ روزہ اصل میں تو روحانی مقاصد کے لیے ہی ہے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی عبادات رکھی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے دنیاوی فوائد بھی بہت سارے رکھے ہیں۔ مثلاً سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے حج کے بعض فوائد کا ذکر بھی کیا ہے، زکوٰۃ کے اندر بھی دنیا کے فوائد ہیں، نماز کے اندر بھی جسمانی صحت کے اعتبار سے، دنیا کے دوسرے پہلوؤں کے اعتبار سے متعدد فوائد ہیں۔ اسی طرح روزے کے بھی جس طرح معاشرتی فوائد ہیں، معاشی فوائد ہیں، اور مختلف پہلوؤں سے دنیاوی فوائد ہیں، اسی طرح صحت کے حوالے سے بھی روزے کے متعدد فوائد ہیں۔ ایک تو اطباء یہ کہتے ہیں کہ انسانی جسم ایک روٹین کا جب عادی ہو جاتا ہے تو اسے ضرورت ہوتی ہے کہ روٹین تھوڑی سی تبدیل کرے، آگے پیچھے کرے، تاکہ وہ اس میں چینجنگ آئیں اور اس کا جو سسٹم ہے وہ ایک نئے انداز سے اپنا کام شروع کرے۔ دوسرے، مسلسل کچھ وقت پیٹ انسان کا خالی رہے۔ پہلے اطباء کے ہاں پورا یہ طریقہ علاج تھا، اور بہت ساری بیماریوں کا علاج وہ دوائی کی بجائے فاقے سے کرتے تھے کہ اتنے گھنٹے کا فاقہ، سٹارویشن، جی، کہ اتنی دیر میں آپ نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے۔ یہ باقاعدہ ایک طریقہ علاج تھا مختلف بیماریوں کے اندر، تو اس میں بھی یہی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کا معدہ کافی عرصے تک پانی سے محروم رہتا ہے، اور اس کے نتیجے میں بھی بہت سارے طبی فوائد انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ ایک نارمل جو انسان ہے، ظاہر ہے کہ جس کی کوئی بیماری جس کو لاحق ہے، اس کے بارے میں تو قرآن کریم نے بھی تسلیم کیا ہے کہ اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ روزہ فائدہ مند نہ ہو، اور اس کو اس وقت روزہ رکھنے کی بجائے یہ آپشن دیا جائے کہ بعد میں وہ روزے قضا کر لے، فعدۃ من ایام اخر۔ لیکن ایک نارمل جو انسان ہے، صحت مند انسان ہے، روزہ متعدد پہلوؤں سے اس کی صحت پر بھی بہت اچھے اثرات مرتب کرتا ہے، اور تقریباً قدیم اطباء تو اس کو تسلیم کرتے ہی تھے۔ اب جدید طب میں بھی ایسی متعدد ریسرچز آ گئی ہیں سامنے، ایسے مطالعات سامنے آ گئے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ایک نارمل انسان کے لیے روزہ جسمانی طور پر بھی اس کی صحت کے لیے فائدہ مند ہے، اگرچہ اصل بات وہی ہے کہ اصل مقصد عبادات کا دنیا کا فائدہ حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ جی، بہت شکریہ اس حوالے سے۔ ایک دوسرا سوال جو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ عام طور پہ ہمارے ہاں تصور، جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ معدے کو خالی رکھنا اور یہ پہلو ہیں، لیکن یہ جو بسیار خوری ہم دیکھتے ہیں رمضان میں کہ لوگ اوور ایٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، خاص طور پر اس حوالے سے ضرور فرمائیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کھانے پینے کی ہمیں جو ہدایات ملتی ہیں، ان ہدایات کی روشنی میں جو بیلنس ڈائٹ ہوتی ہے اس کی کیا اہمیت ہے، اور آپ علیہ السلام کی تعلیمات اس حوالے سے کیا ہیں؟ جی، یہ بہت اہم بات ہے، کیونکہ روزے میں ہم نے طبی فوائد حاصل کر لیے روزہ رکھ کر، لیکن بعد میں اوور ایٹنگ کر کے، بے اعتدالی کر کے، بے ترتیب انداز سے کھانا پینا کر کے، وہ ہو سکتا ہے کہ ہم ان طبی فوائد کو زائل کر رہے ہوں۔ اس لیے اسلام نے ہر معاملے میں در حقیقت اعتدال سکھایا ہے۔
نہ زیادہ کمی کسی چیز میں اچھی ہے اور نہ ہی کسی چیز میں اضافہ کرنا نارمل سے زیادہ وہ اچھا ہے۔ انسان بھوکا رہنے ہی کو مقصود اصلی سمجھ بیٹھے، اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام لوگوں کو، اپنی امت کو صوم وصال سے منع فرمایا۔ یہ بھی غلو کی ایک صورت ہو سکتی تھی۔ اور یہ صوم صوم وصال کا مطلب یہ ہے کہ آپ رات کو بھی کچھ نہیں کھائیں گے، دن کو بھی کچھ نہیں کھائیں گے، 24 گھنٹے کا مسلسل روزہ، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ کئی 24 گھنٹے مسلسل روزہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ قرآن کریم نے جہاں کھانے پینے کا ذکر کیا ہے، وہیں یہ بھی کہا کہ وَلَا تُسْرِفُوا، کہ کھانا پینا بھی تمہارا اعتدال کے اندر ہونا چاہیے۔ یعنی وہ دین جو ہمیں نماز میں بھی اعتدال سکھاتا ہے، ہر چیز میں اعتدال سکھاتا ہے، اللہ کے ذکر میں جو سب سے بڑی مقصود چیز ہے اس میں بھی اعتدال سکھاتا ہے، تو کھانا پینا تو ظاہر ہے کہ زندگی کا مقصد نہیں ہے، کیونکہ ہمارا جینا کھانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمارا کھانا ہماری زندگی برقرار رکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے ایک تو یہ کہ بے ترتیب انداز سے ہم کھاتے ہیں، اور بسیار خوری عام حالات میں بھی پسند نہیں کی گئی ہماری شریعت کے اندر۔ جس طرح خوراک کی تقلیل جتنی انسانی جسم کو ضرورت ہوتی ہے وہ پسند نہیں کی گئی، اگرچہ دوسرے بعض مذاہب میں اس کا تصور ہوگا، اور بعض جو کم علم تصوف کا نام لینے والے لوگ تھے ان کے ہاں بھی یہ تصور موجود تھا، لیکن جو تصوف کے ماہرین میں محققین ہیں انہوں نے بھی اس چیز کو پسند نہیں کیا کہ آپ اپنی خوراک کو بہت زیادہ گھٹا دیں۔ لیکن اسی طریقے سے اسلام نے خوراک بہت زیادہ بڑھا دینا، مثلا پینے ہی کو آپ لے لیں، ہم عام طور پر یہ کرتے ہیں کہ افطاری کے وقت گرمیوں کا رمضان ہے تو یکدم گلاس کے گلاس چڑھا جاتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے کہ اگر نارمل مقدار میں جو ایک گلاس میں پانی آ جاتا ہے 250 ml کے لگ بھگ، تو اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے پیو، اور بلکہ یہ کم از کم ہے، منیمم ریکوائرمنٹ، وگرنہ بعض احادیث میں آتا ہے کہ پانی چوس چوس کر پیو، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے پیو، تاکہ آپ کے معدے پہ یکدم بوجھ نہ بنے۔ یکدم جائے گا تو آپ کی سیراب بھی کم ہوگی، پیاس کم بجھے گی، اور آپ کے معدے پر بوجھ زیادہ بن جائے گا، اور وہ اچھے طریقے سے ہضم بھی نہیں ہوگا۔ اور تھوڑا تھوڑا کر کے پئیں گے تو وہ معدے پر اچھے اور خوشگوار اثرات مرتب کرے گا۔ تو یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کھانے پینے میں مقدار کے اعتبار سے بھی اعتدال مطلوب ہے، اور ہمارے کھانے پینے کی جو ترتیب ہوتی ہے اس میں بھی اعتدال مطلوب ہے، جی، اس سے اور ایک ڈسپلن سے ہمارا کھانا پینا ہو۔ اور چونکہ شریعت کا، اسلام کا اصل موضوع میڈیکل سائنس نہیں ہے، اس لیے موٹی موٹی باتوں کی طرف سے ہمیں متوجہ کر دیا، یہ سکھانے کے لیے کہ یہ چیزیں بھی سیکھنے کی ہیں، اور یہ اصول متعین کر دیا کہ ہر فن میں اس کے ماہرین کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس طرح کے معاملات میں مزید تفصیلات کے لیے، ہر ایک کے اپنے اپنے انفرادی حالات بھی ہوتے ہیں، تو رمضان سے پہلے اپنے معالج سے، خاص طور پر جو درمیانی عمر کراس کر چکے ہوتے ہیں، 40 سے اوپر جا چکے ہوتے ہیں، ان کو خاص طور پر رمضان سے پہلے ایک مرتبہ اپنے معالج سے رابطہ کر لینا چاہیے، اور کھانے پینے کی جو ترتیب ہے وہ اس سے بھی طے کرا لینی چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمومی تعلیمات کھانے پینے کے بارے میں دی ہیں، مقدار میں اعتدال، اس کی ترتیب میں اعتدال، اس کے انداز میں اعتدال، اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔